السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز، میں ہوں محمد مالک۔ خبروں کے لحاظ سے بڑا ہی امپورٹنٹ دن، ہم نے 2-3 چیزیں دیکھی ہیں۔ ایک تو الیکشن پہ پہلے بات کر لیں۔ الیکشن کے اوپر آج بڑے کلیئر اندیا آگے ہیں گورنمنٹ سے کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے الیکشن کروانے کا۔ آج چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب نے بریفنگ دی اور انہوں نے صاف کہا کہ جی سیکیورٹی بہت زیادہ خدشات ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم اس کو گارنٹی نہیں کر سکتے۔ پریزیڈنٹ صاحب نے خط بھی لکھ دیا چیف الیکشن کمشنر کو، خط بھی لکھ دیا انہوں نے کہ آپ بھیا الیکشن کروائیں آئین کے تحت، اور انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ لنکن ان کی بھی اگزامپلز دی، سب کچھ وہ بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ منسٹرز کے بار بار بیان آ رہے ہیں کہ جی دیکھیں اب تو الیکشن کٹھے ہی ہونے چاہیے۔ گورنر سرحد کا بھی بیان تھا کہ دیکھیں الیکشن تو اب کٹھے ہونا چاہیے، بلینز کا خرچہ، یہ سب اپنی جگہ چل رہا ہے۔ ساتھ ہی ہم نے دیکھا شیخ رشید صاحب نے بڑی اپنی میڈیا ساتھ بات کرتے ہوئے 2-3 بڑے سیریس الزام لگائے۔ انہوں نے کہا کہ میں جب اندر تھا، اب حراست میں ہوں، 3 مختلف لوگ مجھ سے ملنے آئے، اور جب وہ مجھے ملنے آئے تو میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی اور میرے ہاتھ باندھ دیے گئے، اور وہ میرے سے ایک ہی بات کرتے، تفتیش میں سے کسی نے نہیں کی، وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بار مجھے جیل سے باہر بھی لے جایا گیا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ہائی کورٹ نے آج سٹے دے دیا، اور جو 43 MNA سے ریزگنیشنز جو ڈی نوٹیفائی ہو چکے ہیں وہ انہوں نے آرڈر سسپینڈ کر دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کل ہم جائیں گے، اور وہ کل آئیں گے تو موسٹ پرابلی وہ بھی اپلائی بھی کر دیں گے لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے، کیونکہ پھر وہ لارجسٹ اپوزیشن چنک بن جائے گا۔ وہ بھی ایک نیا سین ہے، اب ظاہر ہے گورنمنٹ اس کو بھی کنٹیسٹ کرے گی۔ بہرحال ایک نیا لیگل ڈرامہ شروع ہو گیا۔ پھر ساتھ اور گرفتاریاں بھی ہو گئیں۔ عامر ڈوگر پکڑے گئے، اب سنا ہے شاید ان کو مقدمہ درج نہیں کیا، لیکن کوئی کلیش ہوا، PMLN کے کچھ لوگ پکڑے گئے، زیادہ ان کے پکڑے گئے۔ جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کلیش بڑھتا جا رہا ہے۔ پیٹرول کی قلت تباہ کن قسم کی ہوئی ہے، ہورڈنگ چل رہی ہے۔ منسٹر آف اسٹیٹ مصدق ملک نے ابھی پریس کانفرنس بھی دی اور بڑی اسٹرانگ زبان استعمال کرتے ہوئے، جیسے وہ انڈین موویز میں کہتے ہیں نا، چتاونی دی، تھریٹ دیا کہ بھئی سیدھا کر دیں گے اگر آپ لوگوں نے اپنی یہ بند نہ کی جو ذخیرہ اندوزی ہے۔ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کیا کرتی ہے۔ اسی گورنمنٹ نے ہمیں یہ بھی کہا تھا کہ وہ جو 7-8 بینکس ہیں، اسٹیٹ بینک گورنر نے بھی کوئی ایسی زبان استعمال کی تھی کہ انہوں نے 100 بلین کا ٹیکہ لگایا فاریکس کی ٹریڈنگ میں، ڈالر کی گین میں، اور یہ اس 23 جو گزر گئی ہے 23 جنوری کو ہمیں بتانا تھا انہوں نے کہ کیا اقدامات کیے، کیا کیے، کچھ نہیں کیا، باتیں کی ہیں۔ سو لیٹس سی کہ واٹ ہیپنز ان پیٹرول آلسو۔ کافی زیادہ مسئلے، اور کل ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، اور وہ کیس ہے ٹیرین وائٹ والا جو عمران خان کے اوپر کیا ہوا ہے۔ بڑا پرانا، 2018 سے یہ معاملہ شروع ہوا، پھر 2019 میں گیا، اور کل 3 ممبر بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہیڈڈ بائی دا چیف جسٹس اس کی ہیئرنگ شروع کر رہے ہیں۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے اس کی۔ اس کے اندر کافی ججز نے اپنے آپ کو ریکیوز کیا تھا، ترمین اللہ نے بھی ریکیوز کیا، کیونکہ ایک پٹیشنر اس وقت جو وہاب صاحب تھے وہ جسٹس ڈیموکریٹک پارٹی کے ممبر تھے جو جسٹس افتخار چودھری کی تھی، تو تب جسٹس ترمین اللہ جو سینئر جج تھے انہوں نے کہا میں نہیں سن سکتا کیونکہ میں ان کا اسپوکس پرسن رہا ہوں۔ پھر بعد میں بینچ چینج ہو گیا تو جسٹس صدیقی تھے اس کے اندر، اور اب جو پریزنٹ چیف جسٹس ہیں فاروق صاحب، عامر فاروق، وہ تھے۔ وہ پھر چیف جسٹس قاضی تھے، انہوں نے چینج کر دیا، اور جسٹس صدیقی کی جگہ انہوں نے ڈال دیا، کیا ان کا نام تھا، اپنے گل حسن اورنگزیب صاحب کو۔ اس پہ بڑی لیدے شروع ہوگی، جی کیوں ہٹایا، کیوں نہیں ہٹایا۔ جسٹس صدیقی نے تو ایک آرڈر بھی دیا ہوا تھا۔ وہ اتنا شور پڑا کہ پھر جسٹس عامر فاروق نے اسے ریکیوز کر لیا۔ انہوں نے کہا جی ہم پہ باتیں ہو رہی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بھی ریکیوز کر لیا، اور جسٹس گل اورنگزیب کو بھی ریکیوز کر لیا، اور یہ ریکویسٹ بھی کی اس چیف جسٹس کو کہ آئندہ بینچ بنے تو ہمیں اس میں نہ ڈالیے گا۔ اینی وے ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، کل اب بینچ ہے، اس کو عامر فاروق خود ہیڈ کر رہے ہیں بیکاز ہی از دا چیف جسٹس ناؤ۔ اس پہ اب PTI کی طرف سے لیدے ہو رہی ہے کہ دیکھیں آپ نے پہلے ریکیوز کیا تھا، اب آپ آئیں گے، اور اس کو چیلنج کر رہے ہیں وہ کہ جورسڈکشن ہے یا نہیں ہے۔ یہ دیکھنے میں بڑا ایک سیٹل میٹر لگتا ہے، لیکن آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری ڈینجرس کیس، کیونکہ اس کا سمپل سیٹلمنٹ بڑی سمپل ہے۔ اگر کورٹ اس طرف چلے گی، جورسڈکشن اگر کورٹ نے کہا کہ ہماری ہے، تو یہ بڑے سیریس قسم کا ایک ایڈورس ڈیسیژن آ سکتا ہے عمران خان صاحب پہ۔ باہر جو بھی چیلنج کریں وہ تو گیم چلتی رہے گی سپریم کورٹ کی۔ سو آئی تھنک یہ اس تمام شور و غوغا میں جہاں وہ بھی چل رہا ہے
توشہ خانہ, دوسری گرفتاریاں اور سب کچھ, آئی تھنک یہ بڑا ٹروجن ہارس ہے, وٹ کین بی اے ویری ایلیفینٹ ان دا روم, جو شاید کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے, اینڈ کوڈ بی ویری ویری ڈینجرس. ان تمام چیزوں پہ وی ٹرائنگ ٹو میک دا سینس آف آل دس. ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر مصدق ملک نے, منسٹر آف اسٹیٹ فار پیٹرولیم, علی نواز اوان نے, سینئر لیڈر ہیں اور فارمر ایس اے پی ایم بھی ہیں, خان صاحب کے ساتھ اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر تھے. صدق آپ سے شروع کرتے ہیں, لیگل پہ تو میں بعد میں آؤں گا. آج آنے بڑے یونیورسٹی اسٹائل میں دیکھ رہا تھا, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, کرنا کی ہے؟ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ نے کہا کہ ہمارے پاس رپورٹس بھی ہیں, اگلے 24 گھنٹوں میں کیا ہوگا؟ کہ ڈو وی سی پیٹرول پمپ والے چیخنا شروع ہو گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے نہیں کیا, آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہمیں دے نہیں رہی, ہم کیا کریں؟ تو ہو از ڈوئنگ اٹ؟ پہلی بات تو یہ کہ میں نے تو کہا ہے کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں. اب درخواست سے زیادہ میں کیا نرم, ہم نے مور اوور بھی کیا تھا درخواست کے ساتھ کہ اس کو آپ ایسے سمجھے ورنہ ہم یہ کریں گے. جی نہیں, میں نے کہا اس کو انتباہ سمجھیے, مگر میں کر درخواست رہا ہوں آپ سے. یہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اور جب ملک میں 20 دن کا پیٹرول ہے, جس کا ڈیٹا میں نے آج آپ کے حوالے, آپ کے جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے صحافی, سب کے حوالے کر دیا, اور ملک میں 30 دن کا تقریباً 29 دن سے کچھ زیادہ کا اگر ڈیزل موجود ہے, تو پھر تو کوئی جواز نہیں نا. ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ پیٹرول نہیں, بھائی تھوڑی سی کمی شروع ہو گئی, سمجھ آتی ہے. اب اگر پیٹرول ہے اور کمی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ذخیرہ اندوزی ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں یہ نیگوشیشنز وغیرہ چل رہی ہیں, تو لوگوں کے جو, سب لوگ نہیں, بیکاز یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے لیڈر ہیں وہ مجھ سے زیادہ اہم منصب پہ رہے ہیں, اور ماشاءاللہ پورے پاکستان میں ان کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو تمام لوگ نہیں, 90% لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. مگر جو آپ تصاویر آج دکھا رہے تھے جہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایک پمپ جو ہے اس نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی, اور اگر ذخیرہ اندوزی کی تو سارے لوگ پینک ہو کے باقی پمپس پہ جانا شروع ہو گئے. وہاں پہ لائنیں بن گئیں, آپ نے لائنیں دکھانی شروع کر دیں, جو اچھا کیا, بالکل ہونا چاہیے. اس کے لیے درخواست کی ہے کہ دیکھیں آپ مثلا آپ کا کاروبار ہے اور آپ اس سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. آپ نے لسٹیں بنائی ہیں جون سے جو لوگ جنہوں نے یہ کیا ہے؟ ایک شہر میں نہیں ہے, بہت شہروں میں جی شروع ہے. میں نے اسی وجہ سے آج کہا کہ دیکھیے آپ ہمیں مت مجبور کیجئے کہ ریاست جو ہے وہ انفورسمنٹ کے ذریعے آپ کو روکے. آپ خود سمجھتے ہیں نا اسلام میں اس کی, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آئل کا ذخیرہ ہے 20 دن کا پیٹرولیم اور 30 دن کا ڈیزل. ہماری جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے وہ 20 دن کی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس یعنی پیٹرولیم کے حوالے سے 100% پیٹرول موجود ہے, اور ڈیزل کے حوالے سے 150% کے قریب پیٹرول پاکستان میں موجود ہے. یہ وہ پیٹرول نہیں ہے جو بانڈڈ ویئر ہاؤس میں ہے یا شپ میں ہے, شپ نے ابھی لگنا ہے. یہ وہ پیٹرول ہے جس کا اخراج ہو چکا ہے, اور یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے پاس موجود ہے, جو ان کے ڈیپوز کے ذریعے پیٹرول پمپوں پہ جا رہا ہے. تو پھر اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس پیٹرول نہیں ہے, تو یہ کچھ مناسب بات نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اور میں نے یہ بھی بتایا کہ بھائی تیل کی قیمت تو بڑھنی نہیں ہے, تو اگر آپ ایسے تیل کی قیمت کے لیے قانون کی اس وقت ہے آپ کی ویسے ہی انڈسٹریل ایوریج کیا ہوتی ہے, کتنے دن کا آپ کے لیے رکھنا ہے؟ 20 days جی, ریکوائرمنٹ ہی صرف 20 days کی ہے. اور جو فیوچر ڈیمانڈ ہو رہا ہے وہ آپ کے ہر وقت ہماری جی بالکل ان پلیس ہے. جی میں نے اسی وجہ سے آج تمام ڈیٹا جو ہے وہ حوالے کر دیا. تو اس میں زیادہ اس وقت گن کون کر رہا ہے, آئل مارکیٹنگ کمپنیز یا پیٹرول پمپ؟ دیکھیں بظاہر ایسا جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ انگلی اس طرف کر رہے ہیں, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کمی پیٹرول پمپوں پہ آ رہی ہے, لیکن میں اس وجہ سے اس کو حتمی طور پہ نہیں بات کرنا چاہتا کہ ابھی بھی میں میٹنگ سے اٹھ کے آ رہا ہوں, اور اس کی انفورسمنٹ کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں انالیٹکس کی ضرورت ہے, وہ انالیٹکس سامنے آ رہے ہیں. کچھ جن کمپنیوں نے تیل کم منگوایا ہوا ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے, یعنی بین الاقوامی منڈی سے منگوایا ہی کم ہے. جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں بارنگ ایک آدھ, کسی کے پاس اپنی سٹوریج فیسلٹی نہیں ہے. اور ہم آپ سے بار بار اس کے ڈفرینٹ پروگرامز ہم نے ڈسکس بھی کیا ہوا, آج تک آپ لوگوں نے ان کو یہ بیسک کنڈیشن پورے کیے بغیر آپ نے ان کو دیا ہوا ہے لائسنسز وغیرہ. وہ پی ایس او کی فیسلٹیز یوز کرتے ہیں. تو جو کمپنیز اپنی سٹوریج فیسلٹیز نہیں ہیں ان کو آپ کاروبار کرنے کیوں دے رہے ہیں؟ اگر آپ کہیں گے تو بند کر دیں گے. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو, آپ ہر بار یہ مسکرا کے جواب دے دیتے ہیں. اٹس اے ویری سیریس کوسچن. آپ کیوں نہیں, یہ جو بیسک ریکوزٹ نہیں ہے؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو. پہلی بات تو یہ جی کہ اگر اوور آل اگر ملک میں 20 دن کی سٹوریج نہ ہو تو 20 دن کا ذخیرہ نہیں ہو سکتا.
تو جب میں آپ کو آ کے کہہ رہا ہوں اور میں نے ایک کاغذ آپ کے سامنے دیا ہے جس کو میں نے کہا ہے ویریفائبل، آپ ویریفائی کر لیں، جس وجہ سے میں نے تمام ٹیبلز آپ کے حوالے آج کر دیں، اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کے اندر 20 دن کا ذخیرہ کرنے کی گنجائش موجود ہے اور 20 دن کا ذخیرہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے آپ کی گورنمنٹ کا. پروونس کے اندر بھی آپ سو کالڈ نہیں، دیکھیں، نیوٹرل گورنمنٹ ایک بات تو یہ ہے، سینٹر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پیٹرول پمپس اپنی مرضی کر رہے ہیں یا آئل او ایم سیز اپنی مرضی کر رہے ہیں، دونوں میں سے اپنی مرضی کر رہے ہیں نا. آپ صرف ٹی وی میں بیٹھ کے دھمکیاں دے رہے ہیں. نہیں، میں تو آپ کے پاس بھی حاضر ہوں. ہم تو آن گراؤنڈ کی بات کریں. گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، آج صبح کسی جگہ پہ انہوں نے کوٹاز انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی ہیں. کوٹاز جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں وہ کوٹاز اس وجہ سے انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ذخیرہ اندوزی نہ ہو، مگر اس کو استعمال کر رہے ہیں پیٹرول پمپ والے. تو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی کوشش یہ ہے کہ کوئی ذخیرہ اندوزی نہ کرے، اس وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق ہم آپ کو پیٹرول آپ کے پاس پہنچا دیں گے. اسی کو استعمال کر رہی ہیں پیٹرول پمپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں پیچھے سے پہلے مال تھوڑا زیادہ آتا تھا، اب ہمیں مال تھوڑا کم آ رہا ہے، تو ہم نے آگے عوام پہ کوٹا لگا دیا کہ آپ کو 5,000 کا دیں گے، یہ اس سے زیادہ نہیں دیں گے، اور اس کے بعد پھر سلیم اللہ میں گیم چلتی رہے گی. نہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. علی صاحب، علی ٹھیک ہو جائے. ڈو یو بائی واٹ ہی از سیئنگ؟ بھائی دیکھیے، پاکستان میں صرف یہ نہیں، ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے پاکستان. کیونکہ آپ فائنانس کور کرتے ہیں، پاکستان میں پہلی دفعہ پہلے ہوتا تھا کہ انٹر بینک ریٹ ہوتا تھا اور اوپن مارکیٹ ریٹ ہوتا تھا. ماشاءاللہ تیسری مارکیٹ بھی انہوں نے انٹروڈیوس کر دی تھی. اور اس کے بعد جیسے آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ 22 تاریخ کو ہم ساری چیزیں سامنے لے آئیں گے. اتنی منی لانڈرنگ کی ان بینکس نے اور فلاں اور فلاں، سارا گیا فارغ ہو گیا. نہیں، اب بہتر ہو جائے گا. پچھلے 24 گھنٹوں میں انہوں نے 5 اسپیشل اسسٹنٹ اور ایڈ کیے. میں یہ کہہ رہا ہوں، خبر آج تھی کیا، پرفارمنس زبردست ہوگی. خبر دیکھیں نا، 7 بلکہ 5 کل 2 آج. اب دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ڈالر ایسے پی ایم کے آنے سے نور آ جاتا ہے. اس وجہ سے ایسے پی ایم کے بغیر تو آپ ہم اسٹیٹ منسٹر نہیں بن سکتے نا. یوسف رضا گیلانی صاحب کی سب سے بڑی کیبنٹ تھی، اس میں 91 لوگ تھے. اس کے بعد پھر آپ لوگوں کی آئی، سیکنڈ ہائیسٹ تھی نواز شریف صاحب کی، 56 کی کیبنٹ تھی. آپ لوگوں کی کیبنٹ 54 تک گئی. آج ماشاءاللہ شہباز شریف کی کیبنٹ 86 پہ چلی، ڈالر کی ریٹ سے بڑھ رہی ہے. اچھا، آئی وڈ ہیو تھاٹ ویسے مالک صاحب کہ ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشنز کر رہے ہیں. جس طرح ڈالر بڑھتا ہے اس طرح میرا خیال تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشنز کر رہے ہیں، یہ وہ سے ہو رہا جی کاسٹ کٹنگ کرو، یہ کرو. یار انہوں نے جان دیں 2 دن کے بعد کر لیتے. یار مذاق بنایا ہوا ملک کو. سیریسلی ترکی میں زلزلہ ہے. Why couldn't you wait for 2 مالک days؟ صاحب، ترکی میں زلزلہ ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بس رات کو یاد آیا تھا اور صبح جہاز پکڑے. انہوں نے کہہ دیا نا یو ہی کا ادھر آئے وہ تو شکار کرنے، اس کو کہتے ہیں وہ یہ آ رہا ہے. پھر موسم کی خرابی کی. یار کیا کیوں پاکستان کو ہر جگہ بدنام کرنے پہ تلے ہوئے؟ آپ اپنی پرفارمنس سے ثابت کریں نا. آج ڈریپ نے 368% سمری بھیجی ہے کہ میڈیسنز کی قیمت بڑھائی جائے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں. اور دیکھیے ایڈمنسٹریٹو فیلنگ مان لینا چاہیے کہ آپ اگر پیٹرول پمپ نہیں دے رہے تو کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر آئل مارکیٹنگ کمپنی پیٹرول پمپ کو نہیں دے رہی تو کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر میری گورنمنٹ ہے اور میں کہوں نہیں وہ غلط ہے، وہ غلط ہے. 2-3 ابھی آپ کی طرف بھی آنا، آپ کی طرف بھی آنا. ابھی آپ سے بھی میں نے پوچھنا ہے کہ ایک طرف جو سارے برائیوں کی جڑ ہے نا وہ فوجی، صحت کارڈ بند آپ کی طرف آپ کے بھی فوجی کے آتے ہیں، آپ کو بڑی بری لگتی ہے، اور پھر آپ کے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ آرمی چیف کے فون کے انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ وہ آئے گا تو میں جاؤں گا. یہ نیشنل سیکیورٹی کی جو کانفرنس ایک ہونی ہے وہ اس میں بعد میں آؤں گا، لیکن میں پہلے ادھر آ جاؤں. آپ لوگوں کو کوئی آپٹکس کا خیال ہے کہ آپ کہتے ہیں یار جہنم میں جائیں آپٹکس؟ بیٹھے ہوئے ہیں آئی ایم ایف والے، کاسٹ کٹنگ ہو رہی ہے، ایڈمنسٹریشن کے جی آپ سلیک بزنس کریں، آپ گورنمنٹ کو اسمارٹ سلک گورنمنٹ بنائیں. ان کے بیٹھے ہوئے ابھی آج آپ کا سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے نیگوسیشنز کا. کل تک ابھی میمورینڈم آپ منڈے کو آ جانا چاہیے تھا پالیسی فائنانس کا سارا. آپ کو میمورینڈم نہیں ابھی تک ملا، اس کو آپ نے فائنل کرنا ہے کہ ملتے کریں گے آپ آئی ایم ایف کی. خدا دا واسطہ 1-2 دن اور رک جاؤ. اور آپ کی ڈٹائی ایسی ہے یار، آپ نے 5 اسپیشل اسسٹنٹ ٹھوک دیے. آئی ایم ایف والے بھی کہیں گے یہ مذاق ہے، کیا ہے، ہمارے سے پیسے مانگ رہے ہیں، زہر کھانے کو ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے بیٹھے ہوئے 5 اسپیشل اسسٹنٹ اور ٹھوک دیے ہیں. اور اس 86 کے اندر بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ 23 آپ کے ممبرز کیبنٹ کے وہ ہیں جن کے پاس پورٹ فولیو ہی نہیں ہے. وہ کیا کر رہے ہیں ابھی 23؟ وہ اگر آپ نے ان کو محکمے بھی نہیں دیے ہوئے تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو پہلے کچھ آپ لوگوں کو
دل کو کچھ لگتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ بتانے لگا ہوں، دل کی بات آپ سے کرنے لگا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی ممبر پارلیمنٹ کا یا سینٹ کا جب وہ بنتا ہے ایس اے پی ایم تو اس کی تنخواہ کم ہو جاتی، یہ ان کو معلوم ہے. اگر یہ پہلے پارلیمان میں جاتے ہیں اور پارلیمان کے جو ان کے سرکاری گاڑی مل جاتی ہے، جی گاڑی ملتی ہے، بندہ مل جاتا ہے، ڈرائیور مل جاتا ہے، نہیں بنگلہ نہیں ملتا ہے، ڈرائیور بندہ، ہاں آفس سٹاف پورا ملتا ہے، آفس سٹاف پورا ملتا ہے، آفس ملتا ہے. مگر پوری بات سن لیجیے، جو علی کو تو یہ معلوم ہے، میرا بھائی ہے، اس کو یہ بات معلوم ہے. آپ کے جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں نا، ایک اسسٹنٹ کی سیکنڈ میں بھی آ جاتا ہوں، 50% کم ہو جاتی ہے. ایک سیکنڈ روک لے بھیا، روک لے مصدق، ایک سیکنڈ، نہیں بات سن لے، میں بھی آ رہا ہوں، سن تو لے. اسپیشل اسسٹنٹس اب ان کے ہیں 40 ہو گئے ہیں، 38 نہیں 40 ہو گئے ہیں شاید. 7 کا تو اسٹیٹس ہے فیڈرل منسٹر کا، اور 25 کا اسٹیٹس ہے ان کا منسٹر آف اسٹیٹ کا. اس میں صرف 4 ہیں آنریری کیپیسٹی میں، اور 6 ممبر اس میں اندر سے فیڈرل منسٹر میں سے 6 پرو بونو ہیں. تو ان کی چیزیں بڑی ہیں، ان کی جو پرکس وغیرہ ہیں وہ منسٹر آف اسٹیٹ کے ہیں، وہ فیڈرل منسٹرز کے ہیں. ہمیں نہ بتائیں کہ خرچہ کم ہو رہا ہے، نہ کرے ایسے نہ کرے. میری بات تو سن لینا، موقع دیجیے. جب آپ ممبر آف پارلیمنٹ یا سینیٹر ہوتے ہیں اور آپ اجلاس اٹینڈ کرتے ہیں، آپ کو پیسے ملتے ہیں، آپ کے 5 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ روپے آپ کی تنخواہ ہو جاتی ہے اگر آپ سارے سیشنز چل رہے ہوں تو. لیکن جب آپ ایس اے پی ایم بن جاتے ہیں یا وزیر بن جاتے ہیں، سب کو بنا دیں، پھر ایس اے پی ایم خرچہ کم کر دیں، سب کو بنا دیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو آپ کی بیسک تنخواہ جو ہے وہ میرے خیال میں جو بھی اس طرح نہیں ہے، مصدق کو نہیں پتا ہوگا، کیونکہ اگر آپ ایم ایل اے اور سینیٹر ہیں تو اور آپ ایس اے پی ایم بن جاتے ہیں تو آپ کو جو تنخواہ نیشنل اسمبلی والی ملتی ہے، اور آپ کو ٹی اے ڈی اے، اگر آپ اجلاس اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ٹی اے ڈی ایس بھی ملتا ہے. اگر آپ کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے بھی پیسے ملتے ہیں. خرچہ بڑھتا کیسے؟ آپ بھی ہیں بھائی، یہ جب میں بھی رہا ہوں، آپ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جب آپ ایم این اے اور سینیٹر نہیں ہیں، ایم این اے اور سینیٹر نہیں ہے، تب آپ اس کے پول پہ آ جاتے ہیں. پھر آپ کو اس کے ایکولنٹ ایس اے پی ایم اور اسٹیٹ منسٹر کی جو تنخواہ ہے اس کو ایکولنٹ ملتا ہے. میری بات سن لیں، اگر آپ ایم این اے اور سینیٹر ہیں اور پھر آپ ایس ایم ای ایم بنتے ہیں تو آپ جی میں اسی وجہ سے پوچھ یہ بھی تو ہے، سینیٹر ہے اور ایس اے پی ایم ہے. آپ کی نہیں، یہ سینیٹر اسٹیٹ منسٹر، جی میں آگے ہی فرق ہے میں نا. آپ کی نہیں ایسی بات نہیں، میں آگے ہی کے لیے پوچھ رہا ہوں. جب آپ جاتے ہیں سیشن اٹینڈ کرتے ہیں ایم این اے، آپ کی ٹوٹل جو کمپنسیشن آپ کو مل رہی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، یا جب آپ سیم اسٹیچر کامن ایم این اے؟ ناٹ ٹرو. میں آپ کو لا کے دکھا، ہم اس کو چیک کر لیں گے، ہم اس کو چیک منگوا لیں، ادروائز آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ سیشن، میری بات پہ یقین نہیں کر رہے، نہیں میں مارکیٹنگ کی کمپنیز پہ بھروسہ کر رہے ہیں، وہ پیٹرول پمپوں کی باتوں پہ مان رہے ہیں، پاکستانیوں کو نہیں مان رہے کہ پیٹرول چوٹ ہے. پاکستانی نا اندر لائیں، آپ کی بات میں مانتا ہوں، آپ کو پتہ ہے، چلے مان لیتا ہوں میں آپ کی بات، لیکن آپ ایک دفعہ چیک ضرور کر لیں. مصدق یہ بتائیں الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ دیکھیں میرا یہ ذاتی خیال ہے، میں نے ہر جگہ سارے آپ کے ویسے ابھی میں بیان آپ کا کیا ہے جی، میرا ذاتی خیال ہے ٹائم پہ ہونے چاہیے. یہ سب نے کام پکڑا ہوا ہے، سب نے نہیں پکڑا. خواجہ صادقی بھی کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں مگر میں نے تو کوئی مگر نہیں دیا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں میرے خیال میں الیکشنز آئین کے مطابق ہونے چاہیے. یہ میرا ہمیشہ سے موقف رہا ہے. دیکھیں اگر علیحدہ ہوگی تو ایڈجوڈیکیٹ ہوگی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی، میرا نہیں خیال کہ اتنے کوئی ابہام ہے زیادہ. میں نے کسی پروگرام میں اگر مگر نہیں کی. میں ان کو کبھی کبھی کرٹیسائز کرتا ہوں کہ انہوں نے موکری بنا دی ہے جمہوریت کی، وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. لیکن الیکشن جو ہیں وہ آئین کے مطابق ہونے چاہیے، آئین کے مطابق جو وقت ہے اس میں ہونے چاہیے. یہ پرسنل بھی ہے، پارٹی کا ویو لے لیں. پارٹی کا ویو تو بلکہ آپ بتائیں نا، پارٹی کا ویو تو کل بڑا انٹرسٹنگ ویو آیا ہے. کل شام گورنر کے پی اور گورنر پنجاب کا پارٹی کا ویو آپ سے لے لیتے ہیں. پارٹی کا بڑا انٹرسٹنگ آیا. کل شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ جو نواز شریف کی سزا ہوئی ہے بالکل غلط ہوئی ہے، اور انہوں تو ٹوٹل بالکل ٹھیک بات ہے. میں بھی یہ کہتا ہوں، کل تک تو آپ کہتے تھے بھائی جان یہ سزا جب آپ ایک رسید جمع نہیں کرا سکے، 2 ججز نے جو فیصلہ دیا تھا، یہ آپ کو یاد ہے 5 بندوں کا جج تھا، 5 بینچز تھا،
تین نے کہا اس کو آگے کی طرف لے کے چلتے ہیں, جے آئی ٹی بناتے ہیں. اور جو 2 ججز نے فیصلہ دیا تھا وہ کیا دیا تھا مالک صاحب, کہ آپ کرپٹ ثابت ہو گئے ہیں, آپ نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹس میرے ہیں, اور آپ ایک رسید نہیں دے سکے ہیں, if you remember. اور انہوں نے اسٹریٹ اوے ان کو, آپ کو یہ سزا بھی دی تھی اور سارا کچھ کیا تھا, پر وہ 3 ممبر بینچ نے 3 ممبر نے کہا ہم جے آئی ٹی, پھر جے آئی ٹی کے بعد دوبارہ اس کی پوری پروسیڈنگ, اور اس کے بعد دو نیچے احتساب کورٹ نے کیا فیصلے دیے تھے, احتساب کورٹ نے کیا فیصلے دیے تھے اپنے مطلب کے, آپ کو تو فیصلے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے تھی, تاکہ دیکھیں رول ماڈل بننا ہے نا, آپ نے بنانا ہے کسی کو, کہ اگر آپ خود کہتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر قریشی نے یہ نہیں کہا کہ کم سزا ہوئی ہے, یا انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور یہ کسی کے ساتھ ہونا چاہیے. مجھے نہیں, میں نے ان کو سنا نہیں, آپ نے جو بات شاہ محمود قریشی صاحب کا کلپ ہے تو چلا دیں. اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ سر میں بھی اس پیچھے کو حامی ہوں, تو انہوں نے کہا غیر آئینی طریقے سے ابھی تو پورا, اب میں آپ کو 10 منٹ کا پروگرام تو نہیں سنا سکتا, اس سے مہر نے پہلے پوچھا کہ بات کرنے کی کوشش کرو, میں بھی یہ سمجھتا ہوں بڑی کیٹیگوریکلی کہ اس وقت جب آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں, آپ لوگ اب اس لیے اس طرح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو خطرہ ہے کہ خان صاحب ایک بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے, ایک رسید نہیں آیا, کیا وہ کلپ میں ہے تو قطری لیٹر آیا, آپ نے اسمبلی میں سنی, یہ ہے وہ ذرائع. میں اس بات پہ تو میں ڈس ایگری نہیں کر رہا, میں تو خود ایون فیلڈ ہماری پارٹی پالیسی لائن میں بتاتا ہوں, میں یہ نہیں کہوں گا یہ میرا تجزیہ ہے, پارٹی پالیسی لائن یہ ہے کہ فیصلہ پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین نے کہا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. خاقان عباسی نے کہا, آج کسی عباسی صاحب ہیں کے پی کے والے, انہوں نے کیا کہا, کیا کہا, نہیں وہ ان کے مسئلے ہیں. میں تھینک یو ویری مچ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ان کی اپنی پارٹی پالیسی, میں آپ کو بتا رہا ہوں فیصلے پہ ہمیں بہت اعتراضات, ہمیں سمجھتے تھے کہ بالکل جو فیصلہ ہے بہت لینین فیصلہ ہے, ہم سمجھتے تھے کہ جو 2 ججز کیونکہ کنفیوژن یہ پڑ رہی ہے, اور اس کے بعد وہ سیکنڈ ہوا احتساب کورٹ کی عدالتوں کے اندر. کنفیوژن یہ پڑ رہی ہے کہ خان صاحب نے پہلے کہا کہ جو بھی فیصلہ فوج کا تعلق, صحت کارڈ کیوں بند, فوج کا تعلق, مالک صاحب یہ بہت بڑی زیادتی, فوج کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے, میں آتا ہوں پہلے اپنے تو جواب دے دوں, اپنے ہی دے رہا ہوں, ہم نے صحت کارڈ شروع کیا تھا. آپ پہ اعتراض یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ فوج ٹوٹلی باہر ہونی چاہیے, نیوٹرل رہیں اور بالکل نہ بولیں, اور اب یہ کانفرنس کی جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا میں انتظار کر رہا ہوں, اگر آرمی چیف مجھے میرے سے بات کریں, دعوت آئے گی تو پھر میں سوچوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. پھر آرمی چیف کو کیوں انتظار کر رہے ہیں ان کی کال کا, ان کی وائی دی آرمی چیف. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ابھی نئے آرمی چیف کو شک کا فائدہ دے رہا ہوں, اور ابھی پرانا سسٹم چل رہا ہے. پرانا سسٹم چلنے کا مطلب ہے, پہلے 1-2 دن پہلے انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ آرمی چیف از آل پاورفل, اسٹیبلشمنٹ صرف آرمی چیف ہوتا ہے. پھر اگر وہ کہتے ہیں پرانا نظام چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیا آرمی چیف ہے یہ فارغ ہے, باجوہ صاحب ابھی تک باہر بیٹھے چلا رہے ہیں. تو اگر یہ فارغ ہیں اور کام باجوہ صاحب چلا رہے ہیں یا ان کے لوگ چلا رہے ہیں, تو پھر وہ اس آرمی چیف کے فون کا انتظار کیوں کر رہے ہیں, ان کی دعوت کا انتظار کر رہے ہیں. ہمیں صرف I'm just trying to understand this. میں آپ کو ایک بات ہے کہ تھیوریٹیکلی جیسے باجوہ صاحب جا کے ہوئے کہہ گئے ہم فیبرری 2021 سے نیوٹرل تھے, ٹھیک ہے جی, اور اس پہ آپ نے نون لیگ کا ورژن بھی سن لیا اور لیٹسٹ ورژن بھی سن لیا کہ ابھی تو ہماری حکومت ہی 4 مہینے ہوئی ہے, اس سے پہلے تو ہماری حکومت تھی ہی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں, جس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, جس میں جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, جس میں پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ, بیوروکریسی کی بھی ایک اسٹیبلشمنٹ, جو سیکنڈ ٹیئر آف لیجسلیٹرز ہیں, ان کو یہ سمجھنا چاہیے جو بھی ان کا کانسٹیٹیوشنل لائنز ڈرا ہے اس کے اندر آنا پڑے. اگر آپ آنا چاہتے ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں بڑا ڈائلاگ ہونا چاہیے. اب میں چھپ کے آپ سے بات کروں, ادھر سے بات کروں, ادھر سے بات کروں, آپ سب کو آپ مجھے بتائیں نا فواد چودھری کے ساتھ کیا, میں کہوں گا کہ مصدق بھائی نے فواد چودھری کو پکڑوایا ہوگا, آئی ڈونٹ فیل, ٹھیک ہے, آئی نو ہم مصدق بھائی, ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں جو کل گرفتاری کیا نام ہے اس کا, اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا ہے, آپ مجھے بتائیں یار, مطلب واٹ از دس. میرے سوالوں کا جواب نہیں ہے, میں آپ کو بات یہ کر رہا ہوں, میں آپ کو بگر پکچر دے رہا ہوں. اگر مالک صاحب میں آپ کو سمجھا رہی میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ یہ چاہ رہے ہیں, آپ یہ چاہ رہے ہیں مطلب اب جو شیخ رشید کے ساتھ ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے, آپ مطلب یہ کہہ رہے ہوں کہ یورین ٹیسٹ
آپ یہ دیکھیں فواد چودھری مصدق کے پاس آنا نا, سمپل ایز دیٹ. اگر آپ سمجھیں کہ یہ نہیں ہو سکتا پاکستان میں, سمپل ایز دیٹ. اسی جواب کا میں کوئی ملا آپ کو جواب, مجھے جواب نہیں مل رہا. میں جواب بڑی یہ مصدق بھائی چاہتے ہیں اگر یہ کل یہ آئے بیٹھے ہوں, مالک صاحب یہ کل بیٹھے ہوں, کیا علی میرا بڑا, میں ریفریز کر دیتا ہوں, میرا علی بہت اچھا دوست تھا. اگر یہ آرمی چیف کی پالیسی نہیں بنی ہوئی, اگر یہ آرمی چیف اتنا کمزور ہے کہ پرانی ڈاکٹرین چل رہی ہے, باجوہ ڈاکٹرین چل رہی ہے, تو پھر خان صاحب اس آرمی چیف سے میں تو دیکھتا ہوں کہ جو نیچے ہو رہا ہے, جو نیچے ہو رہا ہے, نیچے یہ ہو رہا ہے کہ پرویز علائی کے گجرات والے گھر میں چھاپا پڑتا ہے. آپ سیکرٹری پنجاب اسمبلی کو کہاں سے گرفتار کیا جاتا ہے اور ابھی تک ان کی گرفتاری شو نہیں کی جاتی. آپ کے سامنے ہے ان کے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ انٹیلیجنس کروا رہے, مونس کا جو دوست کو گرفتار ہوا اور جو اس کی ویڈیو آئی, اس کے بعد جو ادھر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, وہ جو نظر آ رہا ہے سر اس میں فرینکلی اسپیکنگ, آپ سمپل سی بات ہے, اگر آپ سمجھتے کوئی نیوٹرل ہو گیا, آئی ڈونٹ تھنک سو. تو پھر انہی کے فون کا انتظار کیوں سر؟ اگر آپ, میں تو یہی کہتا ہوں جو طاقتور حلقے ہیں, جو ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں شاید نیوٹرل ہو کے فون کرتے ہیں, سمپل ہے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اے پی سی ہو کس پہ رہی ہے مصدق بھائی, اے پی سی پاکستان کی پالیٹکس میں تو نہیں ہو رہی ہے نا, تو یہ تو فورن پالیسی بھی پالیسی ہے. پھر وہی تو میں کہہ رہا ہوں, اس سے کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ اگر 100-125 لوگوں شہیدوں فواد چودھری کا صاف کیا جانا چاہیے, آپ فون کریں اور کہیں جی آ جائیں. طریقہ ہوتا ہے کہ آپ بھیجیں, اس کا ایجنڈا بھیجیں اور آپ پوچھیں کہ آپ نے آنا ہے کہ نہیں آنا, سمپل ایز دیٹ. آپ نے آپ خود چارج نال بلایا نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ایجنڈا آ جائے, اس ایجنڈے میں کیا سامنے چیزیں آتی ہیں, کیا سے ہوتی ہے, ہم جو بات کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا یمن فوج بھیجنے کا مسئلہ تھا, نواز شریف کی گورنمنٹ تھی, یاد ہے نا, یاد. تو ہم لوگ دھرنے سے اٹھ کے اندر گئے تھے, اور جو اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کی جو پالیسی تھی, ہم نے اس کو ٹو کیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ اس صبح یمن میں پاکستان کی ملٹری اور یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس واقعے نے آپ کو موقع دے دیا کہ آپ اٹھ جائیں, بیکاز احتجاج بالکل ہم اس موقع پہ تو نہیں اٹھے تھے نا, ہم تو جب اے پی ایس کے اوپر نہ کریں, دو مختلف وہ تو پرانی ٹھیک ہے نا, دو چیز سمپل سی بات جو ملک کے لیے ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں جو ملک کے لیے ٹھیک ہے, پاکستان کے لیے ٹھیک ہے, اس میں جانا چاہیے, کوئی اس میں دو رائے نہیں. بٹ آپ بھیجیں تو آپ خود آپس میں پی ڈی ایم تو طے کر لیں کہ بلانا ہے کہ نہیں بلانا, آپ کوئی ڈیٹ طے کر لیں. آپ یہ بتا, اب یہ آ رہے ہیں واپس اسمبلی میں, اب کیا کریں گے؟ بھاگ کو 2 دن میں پھر بھاگ جائیں گے. یہ کیوں؟ کیونکہ ان کے اسمبلی میں آنے کا تو ایک ہی طریقہ کار ہے کہ اگر یہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں, ان کو ایک ہی طریقے سے. راجہ ریاض صاحب کو نیند نہیں آ رہی ہوگی آج؟ نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلی بات تو یہ ہے, میں ذرا 1 منٹ پرانی ایک بات کرنا چاہتا ہوں, میں زیادہ تفصیل سے لمبی بات نہیں کروں گا. انہوں نے ملک ریاض سے 450 کنال زمین لی, اس کو $250 ملین کا فائدہ پہنچایا. وہ ریاست مدینہ میں ٹھیک ہے, میں تو اس وجہ سے شور وور نہیں ڈال رہا, سیدھی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کوئی بات نہیں, میرا آرگومنٹ سن لیں آپ. انہوں نے ٹھیک آپ سن لیں, آپ کی مرضی ہے. پہلے نہیں یہ کوئی بات نہیں, آپ کی مرضی ہے, مگر جب بات میں یہ کرنے دیں گے تو میں پھر ختم کریں بات. دوسری بات ان کی یہ ہے کہ وہ ریاست مدینہ تھی جدھر انہوں نے $1 بلین کا فائدہ دیا دتانگ کول پروجیکٹ کا کے الیکٹرک کو. کون سے قانون کے تحت دیا ہے؟ آپ نے 20 سال ہو گئے اس معاہدے کو, جس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے $1 بلین انویسٹ کر کے کوئلے کا پلانٹ لگانا ہے. اسد عمر صاحب نے ایز کیبنٹ کمیٹی انرجی کے ہیڈ کے کہا کہ ہمارے پاس اتنی بجلی ہے کہ ہم 650 کے بجائے آپ کو 1200 دیں گے, پھر 2000 تک لے جائیں گے اور آپ اس کو کینسل کر دیں. لکھ کے دے دیا حکومت نے کہ جو آپ نے $1 ارب کی انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ نہیں کرنی. یہ ریاست مدینہ ہے, ان سے 2 ملین پاؤنڈ لیے ہوئے تھے. اس وجہ سے جو بندہ 2 ملین پاؤنڈ کے لیے سرکار کو نقصان پہنچائے $1 بلین کا 200 ملین پاؤنڈ کس نے لیے؟ جی انہوں نے وہ جو کرکٹ کلب کے ذریعے لیے تھے اس کے مالک سے, نقوی صاحب سے. آپ کہہ رہے ہیں عارف نقوی سے انہوں نے پیسے لیے ہوئے تھے, وہ ان کا سپانسر تھا. انہوں نے اس کو $1 بلین کا فائدہ پہنچایا حکومت میں آتے ہی کے الیکٹرک کے ذریعے. ملک ریاض کو انہوں نے $250 ملین چیریٹی میچ ہوا, تو پھر چیریٹی میں چھوڑ دیا اس کو $1 ارب. یہ بھی تو چیریٹی ہے نا. تو یہ تھا, ایسے ہی کر لیتے نا. عمران خان نے چیریٹی لی, عمران خان نے نقوی کو چیریٹی $1 ارب کی دے دی. تو بڑا چیریٹیبل آدمی تو عمران خان ہے جس نے 2 ملین پاؤنڈ کی چیریٹی لی اور $1 بلین 1000 ملین کی چیریٹی دے دی. اور عمران خان سے زیادہ بڑا چیریٹیبل آدمی کون ہے جس نے 450 کنال کی چیریٹی لی اور اس کے بعد $250 ملین کی چیریٹی ملک ریاض کو دے دی.
تو یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ یہ تو جو کرتے ہیں وہ چیریٹیبل ہے، اور وہ تو ریاست مدینہ ہے. تو آپ حکومت میں ہیں، پروسیکیوٹ تو کر تو رہے ہیں. اب آپ کو عادت یہ پڑی ہوئی ہے کہ رات کو 20 کلو ہیروئن ڈال کے کسی کو پکڑ کے کیوں نہیں لے جاتے، اور اس کے بعد اس کو موت کی کال کوٹری میں کیوں نہیں ڈال دیتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایف آئی اے انویسٹیگیشن کر رہی ہے، یہ نیب کر رہی ہے، مگر پکڑا ہی نہیں کسی کو. یہ قانون کے ذریعے، اداروں کے ذریعے. اگر آپ ریاست مدینہ کے دائیں ہیں، ایماندار آدمی، تو ہیروئن ڈالیں اس کے اوپر، رات کو ہی اٹھا لیں. یعنی چاہے وہ نواز شریف کے اوپر اگر اتنے ہی ان کو ساری چیزیں نظر آ رہی تھی تو بھائی آخر میں اقامہ کیوں نکالا؟ چھوڑ دیتے ہیں نا، ہونے دیتے سزا. یعنی ایک کو کہہ رہے ہیں تیرا فونٹ ٹھیک نہیں ہے، 7 سال سزا، پھر وہ واپس بھی ہو گئی. دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ یار ہم لائے تو 10 صندوق تھے، اندر سے اقامہ نکلا ہے، وہ بھی واپس ہو جائے گی. تیسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے ایک ورلڈ بینک کا، یہ شاہد عباسی کی بات کر رہا ہوں، ورلڈ بینک کا ایک کنسلٹنٹ ہائر کیا تھا، ضرور تم نے سازش کی، تم نے امریکہ کو کہا، سوری ورلڈ بینک کہہ رہا ہوں، انہوں نے USAID کو کہا، اس نے ایک کنسلٹنٹ دیا، سزا اس کو بھی 1 سال اندر رکھو. پھر کہا کہ احسن اقبال نے نشاندہی کی تھی اس جگہ کی، اس کو بھی جیل میں ڈال دو. پھر مفتاح کو بھی جیل میں ڈال دو. یعنی اس کے بعد خواجہ سعد رفیق کو بھی ڈال دو، خواجہ سلمان رفیق کو بھی ڈال دو، جتنے مرضی آپ گن لیں. لیکن وہ ریاست مدینہ کے عوامل تھے تمام، وہ تھے نیکی پہ مبنی. اس وقت جو 1-1 2-2 راتیں اگر کوئی جیل میں رہ رہا ہے تو یہ ہے قہر خدا کا. وہ تھا نور، کوئی وہ نوری کام تھے سارے. یعنی 1-1 سال 2-2 سال لوگوں کو جیل میں رکھنا، موت کی کال کوٹری میں رکھنا، ان کے گاڑیوں کے اندر ہیروئن ڈالنا، یہ نوری کام تھے. اور اپنی مرتبہ اگر 1 رات یا 2 رات ہو گئی تو وہ ناری کام ہو گئے. واہ کتنی خوب ہے ریاست مدینہ، یہ کمال کرتے ہیں یار. آپ اس پہ جواب لیتے ہیں آپ کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سب کچھ. بریک کے بعد اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا مجھے کسی دوست نے واٹس ایپ کیا، انہوں نے کہا جی باقی بحثیں چلتی رہیں گی، وہ صدیق صاحب سے یہ پوچھیں پرائسز کتنی بڑھی ہیں گیس کی، اور کب سے اور کتنی بڑھا رہے ہیں؟ نہیں، اگر گیس کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے اندر غریب آدمی جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، اور 100% جس حساب سے مہنگائی ہو رہی ہے 23 کروڑ میں سے 22 کروڑ 96 لاکھ غریب ہی ہو رہے ہیں اس ملک میں. بتائیں بڑھنی کتنی ہے؟ چلیں جو امیر ہیں جو درمیانے ان کو کتنی ٹھک رہی ہے؟ نہیں ابھی فائنل نہیں ہوا، مگر ہم نے 3-4 آپشنز جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں سامنے، اس وقت نیگوشیٹ کر رہے ہیں، قبل از وقت ہوگا. لیکن یہ میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ غریب آدمی کے اوپر کوئی اضافی بوجھ نہیں پڑے گا. غریب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غریب کی ڈیفینیشن ہے کہ جتنے آپ کے لوگ جو اس وقت گیس استعمال کر رہے ہیں ان میں سے میجورٹی کے اوپر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا. انہوں نے آپ کا سنا سرکولر ڈیٹ والا جو پلان تھا ریٹائر سرکولر ڈیٹ کا پلان تو میں اپنی پریس کانفرنس میں 3-4 انہوں نے ریفیوز کر دیا IMF نے. میں 3-4 مہینے پہلے سے پہلی بات تو یہ کہ گیس جو تھی وہ IMF کے پروگرام کا حصہ نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ کو جو ختم کرنا ہے وہ تو میری ذمہ داری ہے. اگر مجھے کام یہ دیا گیا ہے تو میری ایک اہم چیز اس میں یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کا جو سٹاک ہے اس کو کم کیا جائے اور جو فلو ہے اس کو ختم کیا جائے. اور میں انشاءاللہ میں یہ نہیں آپ کو کہہ رہا کہ 2 سال میں یا 3 سال میں، یہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ UFG بھی انشاءاللہ اسی حکومت کے اندر ختم کر کے جائیں گے. ختم کرنے کا مطلب ہے کہ جو الاؤڈ لمٹ ہے اس تک لے کر آئیں گے یا اس کو سگنیفیکنٹلی کم کریں گے. اور دوسرا جو سرکولر ڈیٹ کا فلو ہے اس کو بھی بالکل سیز کریں گے. پروگرام میں پہلے بھی کوئی بات ہوئی تھی، ہم 1-2 بلینز کے لیے منتیں کر رہے ہیں. 450 بلین گیس GDIC کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس جو ہے اسٹے ہوئے ہیں. جی میں نے آپ کے پروگرام کے بعد دوبارہ بھی جا کے ان کو کچھ کیا آپ نے؟ اٹارنی جنرل کو جی بالکل، اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں ان کی ٹاپ آف دا لسٹ کے اوپر یہ GIDC والا معاملہ ہے. مگر ہر کمپنی نے جا کے مختلف جورسڈکشنز میں، سندھ ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے اسٹے آرڈر لیے ہمیں. تو ہم اب ان کو اسٹے آرڈرز کو ویکیٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیں نا، یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ لوگوں سے پیسے لے لیں اور اس کے بعد آپ بولیں کہ کوئی نہیں ہے GIDC. آدھے کہتے ہیں ہم نے لیے ہی نہیں ہیں، آدھے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بس ہم نے اسٹے لے لیا کسی تکنیکی بنیاد کے اوپر. تو میری ہم ریپرزینٹ تو یہ لیگل ریفارمز کیوں نہیں کرتے کہ کم از کم
کوئی اس طرح کا بار ہو کہ جو سٹیز ہیں سٹیز کی ایک مدت سے زیادہ نہ ہو سکیں. دیکھیے یہ فیصلہ جو ہے یہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ تمام جورسڈکشن جو ہے وہ ہائی کورٹس کے پاس جا چکی ہے, عدالتوں کی, اور سپریم کورٹ کے پاس جا چکی ہے ہائی کورٹس کی. تو آپ کی بات اچھی ہے, میرے خیال میں آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت لوگ دیکھتے ہیں اور اس وقت بڑی اچھی لیڈرشپ بھی ہے کورٹس کے اندر. تو میری درخواست ان کو ہوگی کہ وہ واقعی کچھ تھوڑی سی ریفارم اگر ان کے حالات اجازت دیتے ہیں تو دیں. اس میں اگر کوئی ایڈمنسٹریٹو سپورٹ چاہیے ہوگی تو حکومت ضرور اس کو لیڈ کرے گی. ایک ریفارم پہ میں نے آپ دونوں سے بات کرنی ہے, اس پہ آپ دونوں کے کامن دوست بھی ہیں اپنے مصطفیٰ کھوکھر صاحب, انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا. گورنمنٹ نے یہ طے پایا اور آئی ایم ایف سے بھی کہ آپ سول سرونٹس جو ہیں ان کے اثاثے ڈکلیئر ہونے چاہیے. آپ لوگوں نے اس کے اندر سے جوڈیشری اور فوج کے اثاثے نکال دیے, کیوں پر جلتے ہیں آپ کے؟ یہ مجھے نہیں پتا, یہ کس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں, کون سی ایسٹس کہاں پر آیا ہے, کس چیز میں؟ سوری میں سمجھا نہیں آپ کی بات. ایف بی آر نے ایسا رو بھی جاری کر دیا تھا کہ 17 سے 22 آپ اپنے ایسٹس دیں گے, ڈکلیئر کریں گے تو پبلک سرونٹس تو سارے آگے. اس کے اندر جوڈیشری اور آرمی کے افسران شامل نہیں ہیں, ان کے ایسٹس کیوں نہیں؟ میرے پاس اس کی تفصیل نہیں, سب کے ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسل میکنزم ہونا چاہیے. تمام لوگ کسی کے دباؤ پہ کر رہے ہیں, کسی کے دباؤ پہ آئی ایم ایف کے دباؤ پہ کر رہے ہیں, از اے گڈ تھنگ. جہاں دن کوئی ہولی کاز نہیں ہونی چاہیے. جو بھی دیکھیں جنرلی آئی ایم ایف کی یہ ریکوائرمنٹس نہیں ہوتی. مصطفیٰ بھائی میں بول رہا ہوں آدھا گھنٹہ ہو گیا ویسے. ٹھیک مہربانی کریں. نہیں آپ کہتے ہیں میں بول رہا ہوں, آپ کی ٹون میں نہیں بولے میں مسئلہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کے 12.5 روپے کے ٹیکس ریٹرنز فائل پکڑا کس کو گیا, جس کے اوپر شک یہ اس نے لیک کیا. بھائی آپ کے ٹیکس ریٹرنز کے اندر ہیں, اس کے اندر تو کچھ نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں وہ لیگل ہے, تو کیا مسئلہ ہے لوگوں کے سامنے آنے کے اندر؟ اچھے ٹرانسپیرنسی آئے گی. میں یہ سمجھتا ہوں چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو, بیوروکریسی ہو, بیوروکریسی کے اوپر تو ہو گیا, یا کوئی اور چیز, کوئی ہولی کون نہیں ہونی چاہیے. سب کی چیزیں سامنے آنی چاہیے. اور یہ اچھا ٹائم تھا مالک صاحب, از اے گڈ ٹائم. آپ آئی ایم اے پریشر کے اندر جہاں بیوروکریسی کو لا رہے تھے یہ کام بھی کر دینا چاہیے تھا آپ کو, بٹ وہ نہیں کیا. آئی ڈونٹ نو. اب 2-3 سوالوں کا جواب دیں سر, آپ دے دیں. سنیے میں نے ملک ریاض کی بات کریں. ملک ریاض ملک سر آپ بولنا اتنی زبردست کہ ملک ریاض کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جب ہمیں پتا چلا, نہیں ہم نے ڈسکلوز کیا, پتا چل گیا پاکستان کے اندر, تو بڑی جلدی پڑ گئی بیچنے کی. آپ کو پتا کس کو بیچا؟ وہ ون ہائٹ پارک تھا. ون ہائٹ پارک, سوری, کس کو بیچا؟ کس کو سنا ہے وہ حسین نے. اور وہ ٹرانزیکشن وہاں پکڑی گئی, وہ انلیگل ٹرانزیکشن, انہوں نے کہا اس کے اوپر کیس ہوا, وہ پیسہ پاکستان ہے. بڑے غلط آدمی ملک ریاض صاحب کا بیٹا بھی غلط آدمی ہے, اس کو آپ نے بیچ دیا, پھر ٹرانزیکشن فراڈ نظر آئی اور کیونکہ فراڈ تھی وہاں ہولڈ ہو گئی, پاکستان بھیجا. نہیں پر میری بات ابھی ہوا, ابھی تو مصدق بھائی سے محبت شروع ہے. نقوی صاحب جلدی ٹائم تھوڑا نہیں دے رہے, گلا بھی نہیں سن رہے. اچھا نقوی صاحب اتنے ہم فار سائٹڈ ہیں, آپ کو پتا ہے 2012 میں میچ ہوا, اس کی پاکستان کے اندر ریمیٹنس آئی, اور 2000 میں پتا تھا کہ ہم نے 2018 میں گورنمنٹ میں آنا ہے, اور 2018 میں گورنمنٹ میں آ کے ان کو ہم نے فائدہ دینا ہے 1 ارب روپے کا. ماشاءاللہ کیا بات ہے, اتنا فور سائٹڈ ہے. آگے آگے سنتے جائیں. اور ہم تو بھائی جان گندے لوگ, ہم نے تو نیب کے پرچے شہباز شریف نے زرداری پہ کیے تھے, زرداری نے نواز شریف فیملی کے, نیب 2 دفعہ حکومت میرے لا آپ کے کہنے پہ کی, اچھا ہوا اندر ہو گئے. بڑے غلط لوگ ہیں بھائی کتنے, ورنہ اتنے گندے لوگ ہیں کہ بےچارے ان کو بحال کرنے کے لیے نیب امینڈمنٹس لے کے آئے. مسعد رفیق بیچارے اتنے سادے ہیں کہ 65 لوگوں کے نام کو چینج کر کے 120 لوگوں پہ پرسن اسپیسیفک کیا گیا کہ ہاں آئندہ کوئی باہر سے کوئی ڈاکومنٹ ثبوت کے طور پہ پیش نہیں ہوگا. نواز شریف کو فائدہ کیا. توشہ خانہ کے اندر زرداری اور نواز شریف کو چینج کرنے کے لیے نیب امینڈمنٹ کی گئی, کیونکہ ہم تو غلط لوگ ہیں. اور دیکھیں ہم اتنے غلط ہیں, ہم تو تھے نا یہ ادھر رہتے تھے کراچی جیل میں نیب کی کسٹڈی میں, ہمیں تو کہتے نہیں پرچہ ہم تمہیں دیں گے کم از کم جا کے کوئٹہ سے ہم اٹھائیں گے, آپ کا جواب لے لو, ٹائم تھوڑا نا. کراچی سے اٹھائیں گے, وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے خود لاہور سے اٹھائیں گے, لاہور سے اٹھائیں گے سیالکوٹ. آپ پرچے کیا نہیں پرچے کیا ہے, غداری کا چھوٹا سا پرچہ, غداری کا ایک طرف چوری کا پرچہ اور ایک طرف غداری کا پرچہ. اتنے تو اچھے لوگ ہیں یہ.
اتنے بیچارے. ایک تو میں نے توشہ خانہ کا ذکر نہیں کیا. آپ نے کیا میں سنتا یار, نہیں میں نے کیا, میں کہہ رہا ہوں میں اسی وجہ سے تو کہہ رہا ہوں. اچھا توشہ خانہ میں کوئی کوشچن یار بات تو سن, بات تو نہیں آپ جواب دیں ایک سیکنڈ. کوٹ ہیئرنگ میں کیا ہوا آپ توشہ خانہ میں سارا کیوں نہیں ریکارڈ کھول اچھا دیں؟ میری بات تو سن لیں یار, اپنا بھی کھول دیں. جی وہ توشہ خانہ کا تمام ریکارڈ کھلنے والا ہے, تمام. آئی ہوپ سو. جی اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ذکر کیا یہ وہ توشہ خانہ ہے جہاں پہ بھائی میرا 7,000 روپے کے ہیرے بیچتا رہا, ایک ہیرا 7,000 کا. وہ بیچاری خواتین جو سن رہی ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ خان صاحب کا ہیرا 7,000 کا. اگر خان صاحب کا ہیرا بھی غریب ہے یار, اگر خان صاحب خود جو ہے اس طرح ملنگ آدمی ہے تو ان کا ہیرا بھی ملنگ ہے, تو ان کا ہیرا 7,000 کا بک رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. گھڑی اگر ان کی وہ بیچاری اگر بک گئی ہے تھوڑے سے پیسوں کی جو پتہ نہیں کتنے کروڑ ارب روپے کی تھی, تو کیا حرج ہے اس کے اندر. جنہوں نے سوالات اٹھائے ہیں اہم سوال ہیں. یہ جو آپ ون ہائیڈ پارک کی بات کر رہے ہیں, وہ ان کے دور میں کمپلینٹ انہوں نے فارملی لانچ کی تھی اگینسٹ ون ہائیڈ پارک. وہ ون ہائیڈ پارک وہاں پہ انہوں نے اکنامک کرائمز ایکٹ کے ذریعے, وہ کیا نام تھا وہ جو بھلے سے آدمی چلے گئے ہوئے ہیں جو روز ٹی وی پہ آتے تھے, وہ کیا نیب کے جو ان کے ایس اے پی ایم, نیب کے جو ایس اے پی ایم ان کے تھے یار, بات کو کرنے کیا نام ہے اس کا. اچھا اپنا ایس اے پی ایم یار کیا ان کا نام ہے, کیا نام ہے اس کا؟ شہزاد اکبر. شہزاد اکبر صاحب. شہزاد اکبر صاحب نے یہاں سے باقاعدہ کمپلینٹ دائر کی اکنامک کرائمز ایکٹ کے تحت کہ ون ہائیڈ پارک میں گڑبڑ ہوئی ہے. وہاں پہ انویسٹیگیشن شروع ہو گئی. اس انویسٹیگیشن کے اندر انہوں نے تمام جو پیسے ہائیڈ پارک خریدنے کے لیے تھے وہ سامنے رکھ دیے. جب وہ ٹرانزیکشن پہنچی کہ وہ ہائیڈ پارک خریدا کس نے ہے, تو وہ خریدا نکلا ہے نام ملک ریاض صاحب کا, ان کے صاحبزادے کا. تو انویسٹیگیشن شروع ہو گئی کہ یہ تو کلیئر ہو گیا کہ آپ کے پاس پیسے تھے اور آپ نے یہ بینک لون لیا اور آپ نے یہ خریدا اور اس پراپرٹی کو امپروو کیا, مگر اس کو بیچا وہ بھی انویسٹیگیشن میں. جب ان کو انویسٹیگیشن میں لائے تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکے اور اکنامک کرائمز ایکٹ کے اندر بسٹ کے طور پہ ان کا پیسہ پکڑا گیا. اب ہمارے بھائی جو ریاست مدینہ چلاتے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو پیسے وہاں پہ پکڑے گئے ہیں یہ کیوں نہ وہاں سے لا کے ملک ریاض کو ادھر دے دیے جائیں. انہوں نے کابینہ کی ایک میٹنگ میں, جس میں مجھے نہیں پتا میرا بھائی تھا یا نہیں, میرا خیال ہے یقینی اگر یہ ہوگا تو اس نے احتجاج کیا ہوگا, انہوں نے کہا کہ یہ کاغذ ہے جیسے سائفر دکھایا. انہوں نے وہاں پہ اجازت دی, انہی کو کیا نام ہے ابھی پھر بھول گیا, کیا نام ہے ایس اے پی ایم کا, شہزاد اکبر صاحب کو, مرزا شہزاد اکبر صاحب کو اجازت دی حکومت پاکستان نے کہ لندن میں جا کے ایک ٹرائی پارٹائٹ اگریمنٹ کرے. اس ٹرائی پارٹائٹ اگریمنٹ کے ذریعے جو جرمانہ یہاں پہ ملک ریاض صاحب کو ہوا تھا وہ $250 ملین اس جرمانے کی رقم کے اگینسٹ ڈال دیا گیا. اب آپ مجھے بتائیں, یہ ہے اس کی ان کی ریاست مدینہ جس میں یہ, اور پھر تھوڑی دیر چلے دے دیا کیونکہ سخی ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کیا کرتے ہیں, کوئی فلنتھروپک کام کرتے ہیں. فلانتھرپی کے اندر اگر کسی کو دے ہی دیے پیسے تو دے دیے, مگر پھر اس سے فلانتھرپی لے بھی لی, اس سے 450 کنال زمین لے لی. اگر میرے پاس کوئی نوکری ہو, میں کام کر رہا ہوں اور میں کسی سے پیسے بھی لوں اور اس کو پھر فائدہ بھی پہنچاؤں, تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ مگر کیونکہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں تو وہ کرپشن نہیں ہے. میں تو بولوں عمران خان صاحب کی کرپشن نہیں ہے, باقی سب کی کرپشن ہے. آخر 2 منٹ میں جلدی سے بول دیں. ختم ہے اس میں کون سی آپ شہباز بھی اپنا پلیڈ نہیں کر سکتے تھے جتنا مصدق بھائی نے کیا. ایک منٹ, آپ تحقیق کرتے ہیں, آپ کے پاس اس کی انفارمیشن ہے. I would like to be a mediator. اکنامک کرائم ایکٹ جو ہے وہاں, میری بات ہے ادھر, آپ کو پتا ہے 2003 میں انکلیم ویلتھ کا آپ کو یاد ہے ایکٹ آیا تھا, یہ ہمیں پوچھا گیا تھا, ہم نے ایک ٹرانزیکشن پکڑی 2 لوگوں کی, جس میں 2 لوگ ہیں, ایک ہے سلمان شہباز اور دوسرے ملک ریاض کے بیٹے, اور ان دونوں کے پاس جو اپنی اماؤنٹ ہے وہ وائٹ منی نہیں ہے, وہ دونوں اس چیز کا جواب نہیں دے سکے. مصدق ایک تو غصہ کر جاتے ہیں نا, میں نے آپ کو نمبر دیے, انشاءاللہ فیڈرل منسٹر بنیں گے کہ یہ کیس سلمان شہباز بھی اتنا اچھا نہیں لڑ سکتے جتنا آپ لڑے ہیں. میں مذاق نہیں کر رہا, فیڈرل منسٹر بنیں گے, میں کہہ رہا ہوں یار. دوسری طرف یہ دیکھیں
کہ وہ میں بھی صحافت بھی تو ورژن لے رہا ہوں مصدق بھائی آپ غصہ کر جاتے ہیں ورژن لیں. میں نہیں بولتا لیکن آخر میں آپ نے conclude میرے ضرور نہ کرنا ہے. بولنے سے مصدق بھائی فیڈرل منسٹر بنتے ہیں. اچھا میں نہیں بولتا. لاسٹ 30 جس طرح مصدق بھائی میں اپنا رائٹ آپ کو ریٹائر کرتا ہوں اور میری درخواست ہے کہ آپ اس کو پر اب تبصرہ کریں کیونکہ آپ یہ جو انہوں نے بات کی اور جو میں نے بات کی ہے ٹائم نہیں ہے چلیں میرے کان میں بول رہے ہیں کہ ٹائم بھی ختم ہو گیا. میرا خیال تھا ٹائم ہے. چلیں دعا کریں. میں جتنی بحث ہوئی ناظرین یہ میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں. یو ڈیسائیڈ کہ مصدق ٹھیک بات کر رہے تھے, علی نواز ٹھیک کرتے, لیکن اصل ایشو یہ ہے ایز وی اسپیک جو پریشانی کی بات یہ ہے ابھی تک آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ نہیں ہوا. ایک ہوتا ہے میمورینڈم فار اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز, یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ منگل کو مل جائے گا اور اس میں پورا جو آپ کا ہے سارٹ آف ایک فریم ورک اس پہ آنا تھا, وہ ابھی تک نہیں آیا. اب اطلاعات کچھ اس قسم کی آ رہی ہیں کہ شاید ان سے فارن منسٹر نے بھی ریکویسٹ کی ہے ڈیلیگیشن سے ملنے کی, اور لیٹسٹ مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید پرائم منسٹر کی بھی ملاقات ہو وفد کے ساتھ, اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو سیلاب اور ساری ڈسٹرکشن ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں, اور اس میں کچھ میوچل دوست بھی اس میں کچھ انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ کل کٹ آف ڈیٹ ہے, اور آئی ایم ایف جب کوئی بھی نیگوسیشن 1 یا 2 دن آگے بڑھاتا ہے تو اس کی بھی ایک پرائس ہوتی ہے, جیسے امریکہ میں کہتے ہیں there is no free lunch. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو غلطیاں ہمارے پلانرز نے کی ہیں پچھلے 7-8 ماہ میں, کیا وہ رویوں میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی. ہمیں رویوں سے بڑا نقصان ہوا. میں کسی کا بلیم نہیں کرتا, کسی کا نام نہیں لے رہا, لیکن آئی تھنک اب اگر رویے ابھی بھی تبدیل اس طرح نہ ہوئے تو یقین مانیں یہ بڑا ہی جو ٹف پیکج ہے اور بھی ٹف ہوگا. اور میں تو بار بار اس میں ختم کر رہا ہوں, ہمارا وقت ہے ڈیٹ ری نیگوشیٹ کرنے کی بات کرنے کا, لیکن اس میں بھی انا ہے کچھ لوگ بھی جو اس میں نہیں آ رہے. لیٹس ہوپ کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے اچھا ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.